اپنے بڑوں کی بات کو دلیل بنا کے قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کا ہی نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر خواب کو حجت بناتے ہیں۔ کس کو؟ خواب، کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میرا خواب حجت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات چھوڑ دیجئے، خواب کو حجت اور دلیل بنا کر کیا کرتا ہے؟ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں، اسی لیے محدثین میں حدیث کا ایک اصول ہے۔ حدیث کا اصول کیا ہے؟ کسی محدث نے اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ حدیث میں نے سنی ہے، آیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا خواب میں یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے۔ اگر محدث اپنا وہ خواب کتاب میں لکھتا ہے، بیان کرتا ہے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیا نہیں کی جائے گی؟ خواب کو بیس بنا کر حدیث کو صحیح اور ضعیف نہیں کر سکتے ہم۔ اسی طرح خواب کو بیس بنا کر دین کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہم کو کہاں سے لینا ہے؟ قرآن اور حدیث سے لینا ہے۔ خواب کو بیس اور حجت دلیل نہیں بنا سکتے۔ اور بعض گمراہ فرقوں کا یہ بھی طریقہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرتے ہیں۔ کس سے؟ خضر علیہ السلام سے۔ وہ کہتے ہیں بیابان میں جنگل میں جا رہا تھا، ملاقات ہو گئی۔ کس سے ملاقات ہو گئی؟ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے مجھے علم دیا، یہ چیز بیان کی، یہ چیز انہوں نے مجھے دی، تو اس کے بیس پہ بہت ساری خرافات پھیلاتے ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ انتقال ہو چکا ہے، اب وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے لیے پروف کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دنیا میں جو آدمی موجود ہیں میرے آنے کے بعد اگر کوئی مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اگر خضر علیہ السلام ہوتے تو ان کو بھی کس پر ایمان لانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کہاں؟ جہنم میں۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں آئے، ایمان قبول نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کا انتقال ہو چکا ہے۔ امام ابن الجوزی نے کئی اور دلیلیں دے کر یہ ثابت کیا کہ خضر علیہ السلام کا کیا ہو چکا ہے؟ انتقال ہو چکا ہے، وہ دنیا میں موجود نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں نے خضر علیہ السلام سے سنا ہے، میں نے یہ چیز ان سے پائی ہے، یہ چیز مجھے ملی ہے، اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو، ہم نہیں مانیں گے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں۔ اور بعض لوگ کشف، کرامات، ذوق، عقل، اس کو بیس بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں، اور عقلانیین کا بہت زیادہ غلبہ ہے آج۔ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں جو بات ہماری عقل میں آئے ہم اس کو لیتے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پچھلے زمانے میں بھی بہت سے جو ہے ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے مثال کے طور پر کہ جب تم میں کا کوئی آدمی سوتا ہے، آرام کرتا ہے، جیسے ہی اٹھے تم کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے کیا کرو؟ اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ یہ حدیث ہے، ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ ہاتھ رات میں کہاں گئے، کس جگہ گئے، گندگی کی جگہ بھی پڑ سکتے ہیں، اس لیے نہیں معلوم کہاں گئے یہ ہاتھ۔ صبح میں بیدار ہونے کے بعد ہاتھ میں برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو۔ ایک بدعتی عقل مند اس زمانے میں عقل استعمال کرنے والا آدمی کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ مجھے معلوم ہے میرا ہاتھ کہاں تھا، اس لیے مجھے دھونے کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ، کیا کہا اس نے؟ مجھے معلوم ہے کہ میرا ہاتھ کہاں تھا، مجھے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی دوسرے دن صبح اٹھا تو اس کا ہاتھ اس کی شرنگا پر چپک گیا تھا، وہ اپنا ہاتھ نکالنا چاہتا تھا، نہیں نکل رہا تھا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، سنت کے ساتھ جو مذاق۔ اگر کوئی چیز عقل میں نہیں آتی ہے تو اس پہ بحث نہ کرو، قبول کر لو۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، اطاعت کر لی۔ ہماری عقلیں محدود ہیں، کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہمارے لیے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ احکامات نازل کرنے والا اللہ ہے، احکامات مقرر کرنے والا اللہ ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جو چیز سن لیتے ہیں، چاہے عقل میں آئے نہ آئے، عقل میں سمائے نہ آئے، ہم کو ہر حدیث، ہر حکم ماننا ہے۔
سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، سوال کرنے لگی ما بال الحائض. عورت جب حیض کے خون میں مبتلا ہوتی ہے، ماہواری میں خون نکلتا ہے کچھ مخصوص ایام میں، تو شریعت نے حکم کیا دیا کہ جو نمازیں فوت ہو جائیں حالت حیض میں عورت سے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، دوبارہ نماز دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن ماہ رمضان میں جب روزے چھوٹ جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو عورت کو کیا کرنا ہے؟ روزے قضا کرنے. عورت سوال کرنے لگی شریعت نے یہ فرق کیوں کیا؟ نماز چھوٹ جائے تو قضا کرنے کی ضرورت نہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزے چھوٹ جائے تو روزے پورے کرنا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، فرماتی ہیں کہ انتی حروریہ، کیا تمہارا تعلق خوارج سے ہے؟ کیا تمہارا تعلق خوارج سے ہے؟ یہ ان کی فکر ہے، یہ ان کی سوچ ہے کہ وہ اپنی عقل کو قرآن اور حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، علتیں نکالتے ہیں، حکمتیں تلاش کرتے ہیں. کسی مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے حکم دیا، اس کو تسلیم کر لو، مان لو، یہی طریقہ صحیح مسلمان کا ہو سکتا ہے. ورنہ علتیں تلاش کرتے چلے جائے، عقل کو قرآن و حدیث پہ ترجیح دینے لگے، سوائے گمراہی کے کوئی اور چیز اس کے ہاتھ نہیں آئے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ ذوق، کشف، کرامتیں، خواب، خضر علیہ السلام سے ملاقات، الہام یا شیطانی وحی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وحی آتی ہے، آواز سنتے ہیں ہم، ہوا میں گدھے پر سوار ہو کر اونچا اڑتے ہیں، کیا ہم اس کی بات مان لیں گے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لیث ابن سعد کی ایک بات ان کے پاس آئی. لیث ابن سعد فہمی کہا کرتے تھے، مصری، کہ اگر میں کسی آدمی کو دیکھوں کہ سمندر کے پانی پر چل رہا ہے، پانی پر چلنا ممکن نہیں کسی آدمی کے لیے، لیکن کسی کو دیکھ لیا کہ پانی پر چل رہا ہے، تب بھی میں اس کی بات نہیں مانوں گا قرآن و حدیث کے مقابلے میں. امام شافعی نے یہ سن کر کہا کہ لیث نے بہت چھوٹی ہلکی بات بیان کی. اگر میں کسی کو دیکھوں پانی پر چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، تب بھی میں اس کی بات نہیں مانوں گا. ہوا میں کوئی آدمی اڑ رہا ہے، اڑانے والا کوئی نہیں ہے، اڑتے ہوئے چلا جا رہا ہے، تب بھی اس کی بات کیا نہیں کروں گا، میں نہیں مانوں گا. سب شیطانی کھیل ہیں، شیطان گمراہ کرتا ہے انسان کو. یہ جو چکر چلتے ہیں ہوا میں اڑنے کے، پانی میں چلنے کے، شیطانی چالیں ہیں. ایک معاہدہ ہوتا ہے شیطان کا اور انسان کا. انسان جب تک سجدہ کرے کس کو؟ شیطان کو، تو شیطان اڑائے گا ہوا میں. سجدہ کرے پانی میں چلائے گا. سجدہ کرے چیزیں چوری کر کے اس کو لا کے دے گا تاکہ وہ اپنے مریدین میں بانٹ سکے. امام شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقات کی، ایسے لوگوں کو دیکھا جو اس طرح کے چکر میں، اس طرح کے کاموں میں مشغول تھے. توبہ کر لیا انہوں نے، چھوڑ دیا. میں نے اس کے بعد پوچھا کہ یہ سارے کام کیسے انجام دیتے تھے تم؟ کیسے کرتے تھے؟ کچھ چیزیں دے دینا، جو چیز مانگے وہ چیز حاضر ہے. ہوا میں اڑ رہا ہے، گدھے پر سوار ہو کر جا رہا ہے آسمان میں، پانی پر چل رہا ہے، یہ سب چیزیں کیسے ہوتی تھیں؟ تو وہ کہنے لگا دراصل بات یہ ہوتی تھی کہ ہم اور شیطان آپس میں کچھ معاملات طے کرتے. معاملات کیا ہوتے کہ شیطان کی عبادت تم کرتے جاؤ، اس کے لیے سجدہ کرتے جاؤ، شیطان سارے کام پورے کر دے گا. سارے کام پورے، جو مانگو وہ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن شیطان کیا ایجاد کر کے لائے گا؟ نہیں، چوری کر کے لائے گا. مٹھائی چوری کر کے لائے گا، گھڑی چوری کر کے لائے گا، ساری چیزیں چوری کر کے لاتا ہے اور دیتا ہے اپنی عبادت کرنے والوں کو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، غسل نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. قرآن مجید کی آیتیں حیض کے خون سے لکھتے ہیں. یہ سارے چکر کس کے ہیں؟ شیطان کے ہیں. شیطان ان کے کچھ کام کر دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھیں تو ہم کو اس کی بات نہیں ماننی ہے. ہم کو کس کی اتباع کرنی ہے؟ قرآن و حدیث کی اتباع کرنی ہے. چاہے کروڑوں لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں، اس کی اتباع کرنے لگیں، اس کو ماننے لگیں. دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ دجال کے پاس کچھ کرامتیں ہوں گی، کچھ چیزیں ہوں گی. کیا چیزیں ہوں گی؟ آسمان کو حکم دے گا، بارش برسے گا.
ہاں سامنے والے آدمی کو ختم کر دے گا، یا خواب ہے، یا خضر علیہ السلام سے ملنے کے قصے ہیں، یا کشف ہے، یا الہام ہے، یا ذوق ہے، یا آدمی کی عقل ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی، علم حاصل کرنے کا ذرائع نہیں بن سکتی۔ بس یہی کچھ باتیں تھیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات زبان سے نکل گئی تھی کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں بجائے صحابی کی بات کہنے کے میری زبان سے جو ہے شاید نبی کی بات نکل گئی تھی۔ تو نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ در حقیقت اللہ کی بات ہوتی ہے، اپنی طرف سے نبی کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ نبی جو بھی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو بھی باتیں ہیں ان کے، جو بھی کام ہیں، وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی وہی ہے۔ تو نبی کی، انبیاء کی بات حدیث کی شکل میں، سنت کی شکل میں ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ قرآن دلیل ہے۔ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں بڑے لوگوں سے مراد چاہے صحابی ہوں، چاہے ائمہ ہوں، چاہے ان کے بعد جو بھی پیر اور مرید ہوں، کسی کی بات ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ صحابہ کا جو فہم ہے وہ ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میرے بعد قرآن اور حدیث، اس کے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت پر تم لوگ عمل کرنا، تو خلفائے راشدین کی سنت کے اس کا مطلب کیا ہے؟ آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر اگر کوئی عمل ہو، صحابہ تو ایسے دیں گے نا خلفائے راشدین، لیکن اگر کوئی معاملہ پیش آئے تو ہم لوگ اس سے کیسے؟ ایک سوال جو ہے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ کہا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت کو تم لازم پکڑو۔ تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے علاوہ خلفائے راشدین کی سنت کوئی مستقل چیز ہے یا اسی سے ہے؟ یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بسا اوقات اسلام کا کوئی اصل، کوئی بیس، کوئی اساس ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک سنت ہوتی ہے۔ اس سنت کو سمجھنے کے لیے، اس سنت کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے بسا اوقات ہم کو صحابہ کے عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ صحابہ کا عمل کیسے تھا، صحابہ کی سنت کیسے تھی اس میں۔ تو یہ خلفائے راشدین کی کوئی مستقل سنت نہیں ہوئی، یہ جو قسم ہے، کسی حدیث کی تفصیل ہو سکتی ہے، کسی حدیث کی تشریح ہو سکتی ہے، یا کسی حدیث کی مزید جو ہے وضاحت ہو سکتی ہے، یہ سنت۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے، اس کے مقابلے میں خلفائے راشدین کی اگر کوئی ایسی سنت ہے، ایسا عمل ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھا، صرف خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ عمل پایا جاتا تھا، تو ایسی صورت میں اس سنت پر بھی ہم ویسے ہی عمل کریں گے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اس کی مثال میں دے سکتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید ایک جگہ جمع نہیں تھا، ایک جگہ اکٹھا نہیں تھا، مختلف اجزاء میں، مختلف صحیفوں میں قرآن مجید لکھا گیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا، ایک شکل میں لکھا گیا، اکٹھا کیا گیا۔ تو یہ جو عمل ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہمارے لیے مستقل سنت ہے، دلیل ہے۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوجیوں کے تنخواہ کے لیے کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں جو فوجی چلے جاتے تھے ان کو کیا دیا جائے، کیسے دیا جائے، کتنے دن بھیجا جائے، کتنے دنوں میں بلایا جائے، یہ کوئی سسٹم موجود نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سسٹم بنایا فوجیوں کا
کہ ایک فوجی جائے گا میدان جنگ میں کتنے دن رہے گا، اس کو کتنا دیا جائے گا، کتنے دنوں کے بعد وہ واپس آئے گا، ایک سارا نظام بنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. تو یہ جو سسٹم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح، خلفائے راشدین کی سنت ہے، مسلمان اس کو اسی طرح فالو کریں گے، اسی طرح اتباع کریں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. تو اس طرح بے شمار مثالیں مل سکتی ہیں. اور اذان ثانی کا مسئلہ ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ مائک کا سسٹم موجود نہیں تھا اس زمانے میں، اذان ہو جاتی تھی، مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا، کاروبار میں مشغول ہے، دیگر سارے چیزوں میں مشغول ہیں. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، یہ سسٹم بنایا کیا کہ پہلے بازار میں ایک اذان ہو جاتی تھی، لوگوں کو معلوم ہو جاتا، اس کے بعد دوسری اذان مسجد میں ہوتی جب امام منبر پر آ کر بیٹھ جاتا. تو اگر اس قسم کے کوئی حالات آج بھی پیدا ہو جائیں، مائک کا سسٹم نہ ہو، کہیں دیہات ہے، کرنٹ کا سسٹم نہ ہو، آواز پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اگر اس قسم کے کوئی حالات آج بھی اگر پیدا ہوتے ہیں تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مستقل ہمارے لیے سنت ہوگی. لیکن آواز پہنچانے کا ذریعہ ہونے کے باوجود مسجد ہی میں 2 اذان کا سسٹم پیدا کرنا، اس کو علماء نے بدعت قرار دیا ہے. یہ کہا کہ یہ چیز بدعت ہے، غلط ہے، آواز پہنچانے کا ذریعہ ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کیا تھی؟ وہ جو ہے بازار میں اذان دیتے تھے، مسجد میں اذان نہیں دیتے تھے، پہلی اذان بازار میں ہوتی. اگر اس قسم کے حالات آج بھی پیدا ہو جائیں تو یہ مستقل سنت کہلائے گی، اس سنت کو ہم جو ہے فالو کریں گے، اس کی اتباع کریں گے. تو معلوم یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کی بھی ہم پیروی کریں گے، اتباع کریں گے. لیکن اس صورت میں جبکہ خلفائے راشدین کی کوئی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہ ٹکراتی ہو. اگر خلفائے راشدین کی سنت اور حدیث میں کہیں ٹکراؤ ہو جائے، جیسے ایک مثال حج تمتع کے تعلق سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے حج تمتع سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حج تمتع ہم کرنا چاہتے ہیں، کریں نہ کریں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حج تمتع کرنا، حج تمتع آدمی کر سکتا ہے. تو کہا کہ آپ کے باپ تو منع کرتے ہیں حج تمتع کرنے سے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پیش کرتا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کرتے ہو. تو اگر کہیں سنت خلفائے راشدین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکراتی ہے، کیوں ٹکرائے گی؟ ہو سکتا ہے حدیث نہ پہنچی ہو، حدیث معلوم نہ ہو، بہت سارے احتمالات ہیں. تو اگر اس قسم کا موقع آئے تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہم اتباع کریں گے. اور اگر دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ چیز پائی گئی، تو ایسی صورت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو مستقل حیثیت دیتے ہوئے اس کی بھی اتباع کریں گے. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے موضوع کے تعلق سے. جیسا آپ نے تقریر کے اندر یہ بات بتلائی کہ جو حدیث کو انکار کرنے والا کافر ہے، بہت ساری حدیث کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے ہیں. جو عمل نہیں کرنے والا کیا گنہگار ہوتا ہے؟ کیا اس حدیث کو عمل نہ کرنے کی بجائے کوئی اور حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہے، کیا عمل کرنے والا حدیث کے اوپر کوئی ثواب مل سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے تقریر کے اندر یہ بات بتلائی کہ حدیث کو انکار کرنے والا کافر ہے. اب کوئی حدیث کے اوپر اگر عمل نہ کرے، انکار تو نہیں کرے لیکن عمل نہ کرے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، وہ گنہگار ہو سکتا ہے؟ میں چیز وضاحت کر دیا تھا اسے میں. ایک چیز ہے حدیث کا انکار کرنا اور یہ چیز ہے حدیث پر عمل نہ کرنا. حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شبہ نہیں. انکار کیسے ہوتا ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں سنت کو نہیں مانتا، مجھے سنت کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، قرآن مجید دین سمجھنے کے لیے کافی ہے، ہر چیز کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا. اگر کوئی آدمی یہ کہہ کر سنت کا انکار کرتا ہے، چاہے پوری سنت کا انکار کرے، چاہے خبر احاد کا انکار کرے، چاہے 2-3 حدیثوں کا انکار کرے، انکار کرنے والا کافر ہے. اس کے مقابلے میں
دوسرا آدمی ہے، حدیث کا انکار تو نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں حدیث کا انکار کر رہا ہوں، حدیث کو سنتا ہے، حدیث کو سننے کے بعد بسا اوقات مختلف قسم کے بہانے لاتا ہے. کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ حدیث صحیح نہ ہو سکتا ہے ہمارے جو امام تھے انہوں نے کسی اور حدیث کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر یہ مسئلہ بیان کر دیا ہو، وہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. تو اس قسم کے ہیلے بہانے تراش کرتے ہوئے حدیث پر عمل نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، ہو عمل نہیں کر رہا ہے حدیث کا. تو حدیث پر عمل نہ کرنے والا ایسا آدمی گنہگار ہوگا جان بوجھ کر. کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی ہیلا نہیں ہے. عذر کا مطلب یہ ہے کہ معقول کوئی عذر نہیں ہے، معقول کوئی عذر موجود نہیں ہے اس کے پاس. اس کے باوجود حدیث بیان ہوتی ہے اس کے سامنے، کچھ بہانے، کچھ چیزیں ایسی بیان کر کے حدیث پر عمل نہیں کرتا وہ. تو جان بوجھ کر حدیث پر عمل اگر کوئی آدمی ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو ایسا آدمی کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے آدمی. وہ آدمی بجائے سیدھے ہاتھ استعمال کرنے کے دوسرا ہاتھ استعمال کر رہا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان اس ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، اس ہاتھ سے نہ کھاؤ. اس نے کہا لا استطیع، مجھے اس ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں. حالانکہ طاقت، اس ہاتھ سے کھانے کی طاقت ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، چاہے وہ لکھتا ہو دوسرے ہاتھ سے، چاہے کام کرتا ہو دوسرے ہاتھ سے، لیکن کھانے کی کم سے کم طاقت تو سیدھے ہاتھ سے آدمی میں ہوتی ہے. اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں اس ہاتھ سے کھا نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا دی اس کو. کیا دعا دی؟ لستطاعت، اللہ تمہاری طاقت کو چھین لے. اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی زندگی میں اپنا ہاتھ اگر اپنے منہ تک اٹھانا چاہتا تو اٹھا نہیں سکتا تھا. اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، طاقت کو چھین لیا اس کے ہاتھ سے. تو یہ چیز دیکھنے میں معمولی لگتی ہے ہم کو، لیکن اگر کوئی سنت ہم نے چھوڑ دی جاننے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد، صحیح ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تو ایسی صورت میں عذاب بھی آ سکتا ہے اس پہ، اور وہ انسان گنہگار ہوگا. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو حدیث آ جانے کے بعد، کوئی حکم آ جانے کے بعد مخالفت کرتے ہیں. اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہ نازل کر دے دنیا میں، اور کہیں دردناک عذاب جو ہے آخرت میں ان کو مبتلا نہ کر دے. تو دردناک عذاب میں مبتلا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جان بوجھ کر صحیح حدیث پر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا ہے، سارے اسباب پائے جانے کے باوجود، تو ایسا آدمی گنہگار ہوگا، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے اس کو. السلام علیکم شیخ، میرا دو سوال ہے ایکچولی. ایک جو ہے انسان اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا اس کے بارے میں، اور دوسرا جو ہے نماز پہ ٹھہرتا ہے لیکن اپنے پیروں کو اپنے جو بازو میں ٹھہرتا ہے اس کے پیر کو پیر نہیں لگاتا، اور باقی بہت سارے ایسے سنتوں سے محروم رہتا ہے. اس نے جو نماز کے پہلے جو آتا ہے اور کچھ ایسا بولتا ہے کہ میں امام کے سامنے ٹھہرتا ہوں، اسے 4 رکعت پڑھتا ہوں، ایسی صورت میں اس کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی کچھ سنتیں وہ چھوڑ رہا ہے، اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک ہے نماز صحیح ہونا یا نماز کا صحیح نہ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صحیح ہونے یا نماز صحیح نہ ہونے یا نماز میں کمی ہونے یا نماز کے مکمل ہونے کے لیے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، کچھ شروط ہیں نماز کے، اور نماز میں کچھ ارکان ہیں، نماز کی کچھ سنتیں ہیں. شرط مثال اس کی آپ لے لیں، وضو کرنا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. اگر کوئی آدمی بلا وضو نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح قبلہ رخ ہونا یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. آدمی قبلے کی طرف اپنا رخ نہیں کیا، معلوم ہے قبلہ ادھر ہے لیکن وہ چھوڑ کر دوسری طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی.
تو شروط اور ارکان جو ہیں اگر ان کو چھوڑ دے گا تو ایسی صورت میں نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ واجبات ہیں نماز میں۔ واجبات کا مطلب یہ ہے، مثال ایک دیتا ہوں میں، آدمی جو ہے تشہد میں بیٹھتا ہے، تشہد میں پہلا جو تشہد ہے یعنی 4 رکعت یا 3 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھ جاتا ہے، تو تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو دعا ہے یہ دعا پڑھنا جو ہے واجب ہے، اور اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھنا واجب ہے۔ تشہد میں نہیں بیٹھا آدمی 2 رکعت کے بعد سیدھے کھڑے ہو گیا تو اس نے ایک واجب چھوڑ دیا ہے۔ واجب چھوڑنے کے بعد نماز کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 2 سجدے کرنے پڑیں گے، سجدہ سہو سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو ایک تو شرط ہے، ایک رکن ہے، ایک واجب ہے۔ شرط اور رکن اگر چھوڑتا ہے تو نماز دوبارہ پڑھنا، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ واجب اگر کوئی چیز ترک کرتا ہے تو 2 سجدے کر کے نماز مکمل ہو جائے گی اس کے۔ اس کے علاوہ سنتیں ہیں، سنتیں مثال کے طور پر جیسے ٹخنے سے ٹخنا، پیر سے پیر لگا کے کھڑے ہونا، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا لگا کے کھڑے نہیں ہوتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی، ہم یہ کہیں گے کہ اس کی نماز جتنی سنتیں اس کی چھوٹتی ہیں، جتنی سنتیں اس کی فوت ہوتی ہیں، اتنی نماز میں خلل پایا جائے گا، اتنی نماز میں کمی باقی رہے گی، لیکن نماز صحیح ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن جتنی سنتیں اس نے چھوڑا ہے، جتنی سنتیں اس نے ترک کیا ہے، نماز میں اتنی کمی ہوگی۔ اور اگر سنتیں جاننے کے بعد بھی وہ جو ہے چھوڑ رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کے سوال میں نے کہا کہ وہ آدمی گنہگار بھی ہوگا، نماز میں کمی بھی باقی رہے گی، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ بات واضح ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ معزز نوجوان ساتھیوں، اس وقت اس اجلاس میں آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر گفتگو نہیں کرنے جا رہا ہوں، بلکہ کچھ تذکیری نوعیت کی باتیں ہیں، اس لیے کہ اصول ثلاثہ پہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں لیکچر شروع ہوں گے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے 15-20 منٹ میں اس وقت کوئی ایسی بات کروں اور کوئی ایسی گفتگو کروں جس میں آپ کے لیے رہنمائی ہو اور آپ کے لیے فائدے کی بات ہو۔ آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں۔ موجودہ حالات، دنیا جس رخ پہ جا رہی ہے، سچ کہیں تو سارے ہی ایمان والوں کے لیے چیلنج بھرے حالات ہیں، اور خصوصاً جو نوجوان نسل ہے، نوجوان طبقہ ہے، وہ لڑکے ہوں کہ لڑکیاں، آج دنیا کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر، تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پر عریانیت کا جو ننگا ناچ رہی ہے۔ اسکولوں کا جو ماحول ہے، کالجز کا جو ماحول ہے، شہروں کا جو ماحول ہے، اللہ کی قسم
ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر انسانیت ہو، اخلاق کا شعور ہو، تو وہ حدیث اس پہ صادق آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے دنیا کے حالات اتنے بگڑ جائیں گے، اتنے خراب ہو جائیں گے کہ ایک شخص قبرستان سے گزرے گا تو قبر کو دیکھ کے کہے گا کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا. یعنی زمین کے حالات اتنے بگڑ جائیں گے، زمین فساد سے اس قدر بھر جائے گی کہ انسان کو زندگی سے موت بہتر نظر آئے گی. وہ کہے گا کہ کاش کہ میں ہوتا اس زمین کے اندر. اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے اور دنیا جو نعوذ باللہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت عورت کو کس طرح سے عریاں کیا جا رہا ہے، عورت کو کس طرح سے برہنہ کیا جا رہا ہے. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں گے یعنی حالات ایسے بگڑے ہیں، شرم و حیا نام کی کوئی چیز انسانوں میں باقی نہ رہی. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگلے پیغمبروں کی، پچھلے پیغمبروں کی جو باتیں، پچھلے پیغمبروں کی جو حدیثیں دنیا میں باقی رہ گئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ تمہارے اندر شرم و حیا نہیں تو جو چاہے کر گزرو. تمہارے اندر شرم و حیا نہیں تو جو چاہے کر گزرو. آج یہی ہو رہا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ آج نوجوان نسل کے سامنے، نیو جنریشن کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آج غیر شعوری طور پر ہماری نوجوان نسل، ہمارا نیو جنریشن زندگی میں کس کو آئیڈیل مان کے چل رہا ہے. آج ہمارا نیو جنریشن، ہماری نوجوان نسل زندگی میں دو طبقات کو آئیڈیل مان کے چل رہی ہے. آپ مانیں نہ مانیں، ایک ہیں فلمی اداکار، فلم ایکٹرز، اور دوسرے ہیں کھلاڑی کرکٹ کے، فٹ بال کے، فلاں کے فلاں کے. آج ہمارے نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں یہی بسے ہوئے ہیں، فلمی اداکار فلاں خان فلاں خان فلاں خان، اور کرکٹ کے کھلاڑی، فٹ بال کے کھلاڑی، انہی کو آئیڈیل مانے ہوئے ہیں، انہی کو اپنے تصورات میں جگہ دیے ہوئے ہیں. ہمارے نوجوانوں کی جو کلاس بک ہوتی